اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہمارے 7ویں درس کا عنوان نجاسات کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس نے ہماری مختلف حوالے سے رہنمائی کی ہے اور ہمیں کسی بھی حوالے سے تنہا نہیں چھوڑا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی معاملے میں کسی خاص شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں باتھ روم تک کے مسائل کے حوالے سے رہنمائی کی ہے۔ آج ہمارے نجاسات کے احکام ہے۔ نجاست کے معنی یعنی گندگی کے ہیں، اور شریعت میں یعنی اسلام میں جو معنی ہے وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اسلام نے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نجاسات کچھ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، معارف کرائی ہیں، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاک ہیں گی۔ کچھ چیزیں ہیں البتہ اگر یہ چیز کسی اور چیز کے لگتی ہے یعنی پاک چیز کے لگتی ہے تو وہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ خون خود نجس ہے۔ اگر میرے ہاتھوں پہ لگے گا خون تو میرا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نجاسات میں پیشاب اور پخانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اور ہر حیوان جو حرام گوشت جانور ہے، یعنی انسان اور حرام گوشت جانور کا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ خون جہندہ کیا ہوتا ہے؟ خون جہندہ وہ خون ہے جو اچھل کر نکلتا ہے، یعنی اسپیڈ کے ساتھ، پیشہ کے ساتھ نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے عید قربان پہ دیکھا ہوگا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے اسپیڈ سے خون نکلتے ہیں، یعنی پیشہ کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو بس یہ علامت ہے خون جہندہ کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان اور ہر وہ حیوان جو حرام گوشت جانور ہے، مثلاً کتا، ٹھیک ہے، کہ اگر اسے کاٹا جائے اس کا خون دھار مار کے نکلے، ٹھیک ہے، یعنی خون جہندہ اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ البتہ کچھ جانور مثلا حشرات ہو گئے، جیسے مچھر ہو گئے یا مکھی ہو گئے یا دوسرے جو حیوان ہیں کہ جس کا خون جہندہ نہیں ہے، وہ ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا ہے مردار۔ مردار یعنی خون انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا جو مردار ہے وہ نجس ہے۔ مردار کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک گائے ہے، ٹھیک ہے، وہ مر چکی ہو تو اب وہ مردار کے حکم میں ہے اور وہ نجس ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جو حلال گوشت جانور ہیں ان کی جو حلال گوشت جانور کا جو مردار ہے، مثلاً گائے ایک حلال گوشت جانور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو بال ہیں یا ناخن ہیں یہ چیز نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کتا اور خنزیر کے مثلاً وہ خود نجس جانور ہیں، ان کے حتیٰ کہ ناخن اور بال بھی نجس ہیں۔ یہ اگلا آتا ہے ہمارے پاس خون۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون نجس ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون نجس ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور تمام خون یعنی جب نکل جاتا ہے، جو خون باقی رہتا ہے اس کے اندر، گائے کے اندر، وہ خون پاک ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ وہ خون پاک ہے۔ اب یہاں پہ عام طور پہ جو گھر میں خواتین گوشت دھوتی ہیں تو اب جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہے کیونکہ وہ باقی رہ چکے اندر گائے کے اندر یا گوشت کے اندر، تو وہ خون پاک ہے۔ اگلا جو ہے کتا اور خنزیر۔ کتا اور خنزیر بھی ایک یعنی نجس چیزیں ہیں گی، حتیٰ کہ ان کے بے روح اجزاء بھی، مثلا وہ اجزاء کے جہاں پہ روح نہیں ہے، مثلا بال بھی نجس ہیں ان کے اور ناخن بھی نجس ہیں۔ اچھا، ناخن اور بال کیونکہ بے روح اجزاء ہیں، یہاں پہ روح نہیں ہوتی اس میں، تو یہ بھی نجس ہے۔ اگلا ہمیں بتایا ہے کہ کافر بھی کلن نجس ہے، حتیٰ کہ اس کے یعنی اس کا تھوک، اس کے بے روح اجزاء مثلاً بال اور ناخن، یہ سب نجس ہیں گے۔
اور اگر اس کا خون یعنی کافر کا پسینہ اگر ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے تو ہمارا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ کافر کی مختلف کیٹیگریز ہیں، یعنی مختلف بتائے گئے ہیں کون کون کافر میں شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دہریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہ جو خدا پہ اعتقاد نہیں رکھتا، مثلا کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ دوسرا ہے کہ مشرک بھی کافر ہے۔ مثلا کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہو، یعنی کہتا ہو کہ دو خدا ہوں، یا اللہ کا بیٹا قرار دے، اس طریقے سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے، ٹھیک ہے، مشرک بھی کافر ہے۔ تیسرا غالی ہے۔ غالی وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے جو مقام ہیں ان کو حد سے زیادہ بڑھا دے۔ مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام کو کہیں کہ یہی خدا ہیں، یہی ہمارے خالق ہیں، یہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھا، آگے چوتھا جو ہے ناسبی ہے۔ ناسبی وہ طبقہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ بھی کیا نام ہے کافر میں شمار ہے۔ نصیری، اگلا ہے نصیری، یعنی نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو وہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کافر میں شمار ہے۔ تو یہ جو ہم نے پڑھے یہ تمام چیزیں کافر میں ہیں، اور کافر ایک نجس یعنی مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نجاسات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چیز نجس ہے یا نہیں؟ تو اس کے 3 طریقے ہمیں بتائے ہیں اسلام نے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو کہ مثلا یہ جو ڈائری ہے یہ نجس ہے، ٹھیک ہے، میری ہے کیونکہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نجس ہے، تو یہ نجس ہے، پہلا یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کی ملکیت میں کوئی چیز ہو، مثلا یہ ڈائری جو ہے میری ملکیت میں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نجس ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم میزبان کے گھر جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، تو میزبان کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز نجس ہے، کون سی چیز پاک ہے۔ تو وہ جس چیز کا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ماں نہ بیٹھے، یہ نجس ہے، تو کیونکہ اس کی ملکیت ہے، اس کی جگہ ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی نجس ہوگی۔ تیسرا یہ کہ دو عادل انسان کہیں کہ یہ جو ڈائری ہے یہ نجس ہے، تو بس ہم اس کو نجس سمجھیں گے۔ اچھا، عادل کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایسا شخص کہ جس سے آپ نے کبھی گناہ نہ سنا ہو، یا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہ سنا ہو، تو وہ شخص عادل ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ ڈائری پاک ہے یا نجس ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پہلے یہ پاک تھی یا نجس تھی۔ مثلا یہ جو ڈائری ہے مجھے معلوم ہے یہ پاک ہے، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ پاک ہے۔ اب مجھے یعنی 1 گھنٹے بعد یا 1 دن بعد مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو کیونکہ یہ پہلے ڈائری پاک تھی تو ابھی بھی یہ پاک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے پاک تھی ابھی بھی پاک ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نہیں، نجس ہے، تو اب دیکھنا ہوگا یہ پہلے پاک تھی یا نجس، ٹھیک ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ڈائری تھی اس پہ کل خون لگا تھا، تو مجھے اب کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، اور میں نے اس کو پاک بھی نہیں کیا، تو کیونکہ پہلے یہ نجس تھی، ٹھیک ہے، تو اب بھی نجس ہوگی۔ اس کو آسان شارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، یہ کہ مجھے شک ہو گیا کہ یہ ڈائری پاک ہے یا نجس۔ دیکھنا ہوگا کہ پہلے یہ پاک تھی یا نہیں تھی۔ اگر یہ پہلے پاک تھی تو ابھی بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ڈائری مجھے شک ہو رہا ہے یہ پاک ہے یا نہیں، وہ نجس ہے یا نہیں، تو اگر پہلے نجس تھی تو ابھی بھی نجس ہوگی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نجس چیز، کوئی بھی نجس مثلا خون ہو گیا، کوئی پاک چیز کو لگتی ہے تو وہ پاک چیز بھی نجس ہو جاتی ہے۔ یہ تمام مطالب کچھ اہم مطالب تھے کہ جو اسلام نے نجاسات کے حوالے سے بتائے ہیں۔ کچھ سوالات دوستوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ مثلا سوالات پہ یعنی لیکچر سے ہوں گے، یعنی درس سے ہوں گے یا کتاب سے ہوں گے۔
اس کو یعنی یہ جو بھی مواد، یہ میٹیریل ہے، جو بھی درس ہے، میں اس کو آپ کی دینیات سے، آپ کے پاس جو دینیات ڈسٹریبیوٹ دی گئی ہیں، اسی میں سے اس کو آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ البتہ انشاءاللہ امتحان جو ہے خود پیپرز و وہ دینیات وغیرہ سے ہی آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔